بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں مانسہرہ سٹی کا نوائی علاقہ ہے پانو ٹہری۔ یہ ساجد کا ہوم اسٹیشن ہے اور اس کے قریبی رشتہ دار بھائی دوست احباب آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ 5 دن قبل ایک محنت کش ایک گھر کا خاندان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ نامعلوم افراد نے رات 9 بجے کے قریب گولیوں سے چھلنی کر دیا، جس سے اس کی موت واقع ہوگی۔ اور ہماری معلومات کے مطابق وہ 4 بچوں کا باپ تھا اور انتہائی محنت کش مزدور تھا، ڈرائیور تھا اور خوش اخلاق ملنسار، اور اس کا کردار بہت خوبصورت تھا، کیونکہ عام پبلک لوگ جو جتنے بھی اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اس کے بعد یہ چیز کنفرم ہوگی کہ وہ ایک اخلاقی انسان تھا۔ لیکن قتل کی وجہ اور ملزمان ابھی تک بازیاب نہیں ہو سکے، گرفتار نہیں ہو سکے۔ پولیس باقاعدہ طور پر اپنے پورے تجربے کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ان کے ورثاء کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ ان کا چھوٹا صاحبزادہ ہے، چھوٹا کیوٹ سا بچہ ہے۔ اب آپ ناظرین مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم سب کا بچہ ہے، اور ہمارے بچوں کے ساتھ اگر اس طرح کچھ ہو جائے، اس بچے کا مستقبل، اس کے دیگر بھائیوں بہنوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ان کو تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا؟ اور باقی رشتہ دار کب تک ان کی سپورٹ کریں گے؟ اصل جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ان بچوں کا سہارا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت عطا کر رکھی ہوتی ہے۔ ان سے ان کا سہارا چھن گیا۔ یہ ان کے سسر ہیں، تاج محمد ان کا نام ہے، اور یہ ان کی بچی کا بیٹا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ پورا خاندان متاثر ہو گیا، اور اسی آواز کو لے کر آج ہم یہاں آئے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے، ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ یہ ان کا چھوٹا بھائی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد راشد۔ یہ محمد راشد ان کا چھوٹا بھائی ہے۔ ساجد آپ سے بڑا تھا، اور اس کی قتل کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نہ حق اس کے بارے اچھا، کوئی نہ حق دیں، چونکہ گرام میں علاقے میں کدے کسی نال کوئی اس طرح واقعہ نہیں ہویا، کوئی بد اخلاقی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہویا، کوئی لین دین کا تنازع نہیں ہویا، تو پھر اس واسطے ایسی کچھ نہ سکتے ہیں۔ اچھا، جس وقت یہ قتل ہوا رات کیا وقت تھا؟ اس وقت 9:15 سے میں کال آئی۔ اچھا، کس نے کال کیا آپ کو؟ وہ بس تک سنگی ہے ٹریکٹر والا، اس کال کی تھی ویسے۔ تو پھر یہاں سے آپ سب وہاں گئے تو اس کی لاش کو اس روڈ سے اٹھایا؟ اس ٹائم میں پولیس والے چاہ کے لیے ایسے آپ سے پہلے وہ اسپتال پہنچا دیا تھا؟ ہاں جی، ایسے اسپتال پہنچے ختم ہے۔ ابھی آپ کا مقدمہ درج کر لیا گیا؟ جی جی اور اس پر تفتیش جاری ہے؟ جی اور اس تفتیش سے، اس انکوائری سے آپ مطمئن ہیں؟ جی ڈی پی او صاحب نے بھی یقین دہانی کرائی ہے اور آئے تھے یہاں پہ، جی اور پولیس کی انکوائری سے یہ متاثرہ خاندان مطمئن ہے جی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرور کہیں گے کہ پولیس اکیلی کچھ نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ عوام اور لوگ تعاون نہ کریں، چاہے ان کا تعلق ساجد سے اپنا ہو یا نہ ہو۔ لیکن ایک انسانی ہمدردی کے تحت اللہ تعالیٰ بھی کلام پاک میں واضح کہتا ہے کہ سچ کو مت، جھوٹ کو مت چھپاؤ اور سچ کو مت روکو۔ اگر آپ کے لیے میں کوئی بات ہے، کسی کو انصاف ملتا ہے تو اس کو برملا کہہ دو، یہی مومن کی نشانی ہے۔ اچھا، آپ سے جاننا چاہیں گے ساجد کے حوالے سے؟ ساجد تو کسی نال کوئی معاملات نہ سے، کوئی خاندانی دشمنی، کوئی خاندانی کوئی دشمنی نہیں، کسی نال جائیداد، زمین، رشتہ، تنازع نہیں، کوئی بھی نہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے کہ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ اس کو کوئی علم نہیں۔ آپ کو کوئی علم ہے؟ نہیں نہ کچھ آپ کے ذہن میں اتنے دنوں میں کوئی بات آئی ہو؟ نہیں آئی، کسی کے ساتھ اس کی دشمنی نہیں تھی، کوئی معاملات نہیں تھے، چوری کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے پاس 61,340 روپے نکلے اس وقت جی، اور موبائل بھی نکلے؟ موبائل بھی 2 نکلے۔ نہ جی، کسا نال کوئی مسئلہ نہ تھا، کوئی دشمنی نہیں، کوئی جی کوئی گل نہیں۔ آپ کے نہیں بات ہے جی، کوئی بھی نہیں، بالکل دشمنی زمین نہیں کسی کو۔ جی جی کھول کے بات کریں۔ ساجد ایک انتہائی شریف آدمی سا، اور اپنی محنت مزدوری کرتا سا، باقاعدہ ہر علاقے میں جگہ تھا جسا بھی پچھے جلے ساجد کے بارے میں۔ ساجد کسی نال کوئی رول نہ سا، کسی کا بھی لین دین نہ سا، کوئی معاملات نہ سا۔ لہذا اسے کہ پی کے پولیس اگا، اپنے ڈی پی او صاحب اگا، اپنے ایس ایچ او صاحب اگا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلد از جلد استے پاتریے دے جڑا مجرم ہے اس کو گرفتار کیا جلے۔ سیٹ اس چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے جی کہ وہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ نہ تو ان کے پاس وہ وسائل ہیں
جس کو وہ بروکار لا کر یہ اپنے ملزموں کو تلاش کریں، اور نہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں انتہائی پرامن شریف شہری ہیں اور اپنا گزر بسر یہ اپنا مال مویشی اور فصل کاشت کر کے کرتے ہیں، اور بڑی محنت سے انہوں نے زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں۔ میں خود بھی مطالبہ کروں گا KPK پولیس DIG ہزارہ ہے، DPO مانسہرہ، اور ان کا ٹرسٹ بھی ہے اور ہمارا بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور گرفتار ہوں گے، لیکن یہ جو تاخیر کے لمحات ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کرب کے شکار ہے اور سخت اذیت سے یہ لوگ گزر رہے ہیں۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ خدارا اب ہمارے زخموں پر نمک نہ چھڑکا جائے، بلکہ یہ مطالبہ کرتے ہیں ہر اس شخص سے کہ جو ساجد کے قتل میں ملوث لوگ ہیں ان کی نشاندہی کرنے میں مدد دیں، اور اگر اس کو انصاف مل گیا، اس کے ان چھوٹے بچوں کو انصاف مل گیا، تو مجھے کبھی یقین ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی انہی کوششوں کے صلے میں بخشش اور مغفرت فرمائیں گے۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، موت ایک دن آنی ہے۔ ساجد تو شہید ہو گیا، لیکن مارنے والوں کو اس جہاں میں اگر کچھ نہ ہو سکا تو اس جہاں سے وہ نہیں بچ سکیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔